کئی سال پہلے، جسے بتایا گیا کہ یہ عوام کی پریشانیاں دور کر دے گا۔ اس میں میں سمجھتا ہوں سیاستدانوں کا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے فنڈ لا کر دیے، انہوں نے فنڈ مہیا کیے۔ یہ منصوبہ جنہوں نے تیار کیا، جنہوں نے اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بنائی، جنہوں نے اس کے لیے جناب نقشہ وغیرہ تیار کیے، یہ ان کی مہربانیاں ہیں جو اب عوام کے لیے ان کی جانی پریشانیوں کا سبب بن چکا ہے۔ تو جناب سینکڑوں لوگ جو ہیں اس منصوبے کی وجہ سے دن اور رات پریشان ہیں۔ جی ہاں، یہ ہے سرکاری کھال۔ سرکاری کھال جو بنایا گیا تھا، جس میں ظلم یہ کیا گیا کہ اس کی نکاسی کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں رکھی گئی۔ بتایا مبینہ طور پر یہی بتایا جاتا رہا ہے ہمیں کہ اس کی نکاسی کے لیے کوئی جناب سائڈ ہی مقرر نہیں ہے کہ اس کی نکاسی کس طرف سے ہوگی۔ اس کی نکاسی کے لیے بالکل جگہ نہیں رکھی گئی۔ مبینہ طور پر یہ بات ہمیں کئی بار سابقہ چیف آفیسر نے بھی بتائی کہ نقشہ تیار کرنے والوں نے کھال کی نکاسی کے لیے کوئی بھی عملی جگہ نہیں رکھی۔ زبردستی جہاں سے دل کرے آپ نکاسی کروا سکتے ہیں، نکاسی کر سکتے ہیں، جہاں سے آپ کا بھائی دل کرے۔ مطلب ہے کہ جہاں سے آپ کٹ دینا چاہیں دے سکتے ہیں، اس میں کسی کا کوئی رول نہیں ہے۔ کل تک جو کھال عوام کی بہت سی پریشانیوں کا نجات دہندہ کہلاتا تھا، اب جانی و مالی نقصان کا ذمہ دار ثابت ہو رہا ہے۔ گلی میاں ہاشم گٹو والی جو مین روڈ سے گول مسجد کی طرف جاتی ہے، اس کے شروع ہوتے ہی میاں ندیم وٹو کا مکان اور دکانات آتی ہے۔ پہلی دکان چھوڑ کر اس کے پیچھے اس کی دکانات ہے اور ساتھ ہی مکان ہے۔ یہ انہوں نے الزام لگایا، انہوں نے مجھے بتایا، میں وہاں پر گیا بھی، اور یہ ساتھ ساتھ ویڈیو بھی میں اس لیے چلا رہا ہوں کہ آپ دیکھتے جائیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو وہاں جناب میں نے جا کر دیکھا کہ وہاں سے سرکاری کھال تو بڑی آب و تاب سے گزر رہا ہے، مطلب بند ہے، اس کے شاید کبھی صفائی نہ کی گئی ہو اتنے سالوں میں، میرا خیال تو نہیں کہ کبھی صفائی کی گئی ہو۔ اور وہ جناب اس کی وجہ سے جو وہاں پہ پانی ہوتا ہے نا بارش کا یا دیگر جو پانی کھڑا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے دکانوں اور مکانات کو دراڑیں پڑ چکی ہے، جو کسی بھی وقت زمین بوس ہو کر قیمتی جانی نقصان و مالی نقصان کر سکتی ہے۔ گلی کے دوسرے حصے میں آپ جائیں تو یہی حالت جناب دوسری سائڈ کی دکانوں کی ہے۔ وہ بھی دکاندار نے مجھے دکھایا اندر سے حال اور بتایا، اور بینہ طور پر اس کھال پر ہر ایک نے انگلی اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ ذمہ دار ہے نقصان کا، جو ہماری دکانات اور بلڈنگ کا نقصان ہو رہا ہے، یہ ذمہ دار۔ اور سب سے جو اہم بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک مثال پیش کی کہ سڑک سے جہاں سے یہ کھال گزر رہا ہے اس کے پیچھے 4 دکانیں چھوڑ کر انہوں نے کہا کہ ہم نے پانی کے لیے ایک پمپ لگانا چاہا، اس کے لیے بور کروایا، تو بور سے سیوریج کا پانی آیا، بدبودار پانی آیا، اور آج بھی اسے آپ دیکھ لے سکتے ہیں کہ وہاں سے بدبودار۔ اس کا مطلب ہے کہ سیوریج کا وہ پانی جو ہے وہ نیچے نیچے سفر کر رہا ہے۔ اگر وہ سفر کر رہا ہے نیچے نیچے تو پھر وہ اس کے قریب و جوار جتنی بھی دکانات اور مکانات ہیں وہ کسی بھی وقت گر سکتے ہیں، کسی بھی وقت وہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر 4 دکانیں چھوڑ کر سیوریج کا پانی نیچے نیچے مار کر رہا ہے تو پھر یہ بات درست ہے۔ اس کھال کے قریب و جوار سینکڑوں دکانات اور مکانات کے مالک شدید خطرے میں لگتے ہیں۔ اگر یہ اسی طرح کام چلتا رہا تو سینکڑوں، مطلب جس سے نقصان مالی تو ہوگا ہی ہوگا، جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، جس کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اقدامات کرے گا کون؟ یہ سوال قابل ذکر ہے، اس لیے کہ بلدیہ حویلی لکھا تو شاید یہ ذمہ داری اس لیے بھی قبول نہ کرے کہ انہوں نے کبھی اس کی صفائی ہی نہیں کی اور نہ ہی اس طرف کبھی توجہ دی ہے۔ اگر دی جاتی تو شاید
یہ جو آج بات ہو رہی ہے یہ نہ ہوتی۔ ڈسٹرکٹ انتظامیہ یعنی ڈپٹی کمشنر اکاڑا صاحب، جن کا عہدہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ وہ عوام کے جان و مال کے محافظ ہیں، انہیں چاہیے کہ فوری طور پر ایکشن لے اور مذکورہ جگہ کو چیک کروا کر فوری اقدامات کریں جس سے شہریوں کا نقصان نہ ہو سکے۔ حویلی لکھا میں برادر ایک اور بہت اہم بات ہے، اس پر چونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے اس پر پھر کبھی بات کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ، لے کر نوٹس میں دینا چاہتا ہوں میں اداروں کے کہ حویلی لکھا میں یہ جو ٹیکے لگاتے ہیں نا ٹیکے، یہ عادت بہت بڑھ گئی ہے اور اس کو فروخت کرنے والوں کی تعداد بھی اتنی ہی تیزی سے بڑھ گئی ہے۔ آپ یقین کریں کہ دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ صرف محلہ بوڑھے بن، جو محلہ بوڑھے بن ہے وہاں پہ جناب تقریباً چار بندے اور ایک مبینہ طور پر کوئی ڈاکٹر صاحب ہے، عطائی ہوگا ظاہری بات ہے، تو یہ اس مکروہ دھندے میں ملوث ہے۔ تو جناب اس سلسلہ یہ ہے کہ یہ کمپیول دیتے ہیں وہ پانی کا اور اس ایک پڑی بھی ساتھ دیتے ہیں، اور اس طرح کر کے یہ 300 کا یا 250 روپے کا ٹیکہ بنا کر یہ ٹیکہ لگانے والوں کو دیا جاتا ہے، جو وہ اپنی وین میں لگاتے ہیں، اس کے بعد وہ اڑنے لگتے ہیں۔ تو جناب یہ اس میں دن بدن تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جسے روکنے کی اشد ضرورت ہے، جس پر قابو ڈالنے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ یہ وبا کی طرح پھیل رہا ہے۔ اس لت میں بری طرح جو جکڑے ہوئے ہیں، جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ مریا نو مارنا لانتیاں دا کام ہے، اسی طرح ان مرے ہوئوں کو بیچاروں کو جو پہلے زندگی سے پریشان ہیں اور جناب نشے کی لت میں برباد ہو چکے ہیں، ان کو اب یہ 4 بندے جو ہیں 5 بندے ایک ہی جگہ پہ، دیگر بھی کئی اب اس پر کام کر رہا ہوں میں، ان کے نام بھی سامنے لے آؤں گا، لوگ جو ہے مل کر ان بدقسمت لوگوں کو بری طرح لوٹ رہے ہیں۔ امید ہے مقامی پولیس ایس ایچ او چوری سرور صاحب ہے، دبنگ ایس ایچ او ہے، امید ہے فوری طور پر حرکت میں آ کر اس کو کنٹرول کریں گے اور یہ نشہ فروخت کرنے والوں خصوصاً ٹیکے بیچنے والوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں گے۔ تو جناب اس پر انشاءاللہ جلدی ایک پوری ویڈیو کروں گا، میں نام بتاؤں گا اور جناب کوشش کروں گا کہ ان کی فروخت کرتے ہوئے ویڈیوز حاصل کر سکوں۔ بہرحال جو بھی آپ کو بات بتاؤں گا وہ حقائق پر مبنی ہوگی، سچائی پر مبنی ہوگی۔ تو میری گزارش ہے، جو پہلے جو گزارش کی ہے وہ بہت اہم مسئلہ ہے، تو حویلی لکھا کے مسائل پر بات کرتے رہیں گے۔ تو دوستو آپ سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ آواز اٹھائیں، ایک کا نقصان سب کا نقصان ہے، اس لیے اس پر انتظامیہ اگر توجہ نہ دے تو ہم سب کا حق بنتا ہے کہ اپنی آواز